آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو لوگ تو اس وقت کہتے تھے کہ خان صاحب اگلے 10 سال کے لیے ہیں، لیکن وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا، تب بھی میری پریڈکشن موجود ہے کہ یہ گرہن الیکشن 2 ایکلپس کے درمیان میں ہو رہا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی۔ اسی گرہن کو بیس بنا کے میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ نااہل ہو جائیں گے اور جو ہے، لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اب دونوں میں کتنا فرق ہے، لیکن دونوں کی دلیل میرے پاس ڈفرینٹ ہے۔ تو جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں، حالانکہ تب بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں حیرانی ہوئی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ -1 ہو جائے گا اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، تب بھی علم کی بیس پہ عبداللہ کہا۔ لیکن خان صاحب کے کلٹ کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے کہ حالانکہ میں خود بتاتی ہوں کہ زندگی کا پہلا ووٹ اور آخری ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا تھا، اور جو ہے، لیکن میں نے جب پریڈکشن دینی ہے، میں نے ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں دینی ہے عبداللہ، نہ میں نے تجزیہ کاروں کے تجزیے سن کے دینی ہے، نہ میں نے ہوا کا رخ کے دیکھ کے دینی ہے، ورنہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مجھے انٹرویو نہ کر رہے ہو۔ اچھی، آپ کی ایک اور پریڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے 2023 میں، تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے؟ اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا 2023 کا۔ نہیں، وہ صرف 2023 نہیں ہے، یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں۔ جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پریڈکشن کی، میں نے کہا تھا 26 اکتوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی۔ 8 جنوری کو نکاح ہو رہا ہے، اناؤنس ہو رہا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکتوبر کے آگے نہیں چلے گی۔ 26 ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے اور ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی۔ ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچونیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راس نہیں ہے، سیاست راس ہے۔ ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کے ذمے کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا، جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت کیونکہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا، جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے ریحام صاحبہ نے کتاب لکھی، ٹائمنگز ریحام کی غلط تھی، تو اس لیے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں ہونا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایز اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ آسمان چھوئے گا، لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ مت بنیے۔ یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو، اور اوبویسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں، بالکل تھے۔ تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے، اس کا ٹائم شروع ہوا ہے 18 جولائی 2023 سے، اور پورا 2024 وہ چل رہا ہے۔ اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے، یا مجھے ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں، مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس بنا کے اسی کو، کیونکہ 18 جولائی کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور میرے خیال سے اس ستارے کا نام ہم سب کو پتہ ہے، ایسے ہی چلے۔ میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نہ پھنسوائیں آپ، راہو کیتو نام تھا اس کا۔ اچھا تو وہ 18 جولائی کو اس نے قدم رکھا، اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں ہیں۔ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر؟ چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا، بٹ پولیٹیکلی، کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے۔ اچھا میری نا جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا 2014 میں یا 13 میں، تو میری نظر سے کلپ گزرا اپنا، تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے ARY کی اسکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی۔ خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، آپ دیکھیں جتنے مرضی یو ٹرن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی۔ یہ ایک وقتی کرائسس ضرور ہے، لیکن 2024 بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے اسٹرالوجسٹ کے بیان کے شاید وہ جیل میں ہی وزیر اعظم بن جائیں گے، اللہ کرے ایسا، میرے خیال سے ویوز کے لیے یہ والے تو بیانات آتے ہوں گے، ایسا انقلاب آئے۔ لیکن 2024 ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے یہ مجھے اس میں ابھی اسپیس نہیں نظر آتی۔ ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبلٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں 20 مارچ سے،
دین 1 جون سے. لیکن 2024 خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھنس گئے ہیں نا, بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا معجزہ ہے. نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی. تو 2024 ابھی بھی وہ پینڈلم والی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا 2024 کی ہم بار بار بات کریں اور obviously اس ایپیسوڈ کا اسپیشلی مقصد یہی ہے کہ 2024 کے اوپر ہم ویورز کے لیے تھوڑی کلیئرٹی لے کے آئے. ابھی تک تو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہمیں آنے والی الیکشنز ہی نظر آتے ہیں. Obviously. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ٹائملی کنڈکٹ ہو جائیں گے؟ اب مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی؟ عبداللہ ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پروگرام کب آپ آن ایئر کرتے ہو. بیفور 1 جنوری یہ ٹھیک ہے نا, ایپیسوڈ جو ہے لوگ تو سارے یہ دیکھیں گے. جب آپ کو پتا نا جب یہ سپریم کورٹ کی جو کاروائی آئی ہے میں اس سے پہلے سے پروگرام دے رہی ہوں لوگوں کو. تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13 دسمبر سے 5 جنوری کے اندر کا جو ٹائم ہے, دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نوازا ہوا, تو میں نے کہا تھا اگر کوئی کیوس آنا ہوا, اگر کوئی الیکشن کا ڈیلے آنا ہوا تو یہ وہ ایریا جو ڈیفائن کر دے گا. اور اس ایریا سے آگے جو ہے نا اگر 5 جنوری بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے, بقول ہمارے چیف جسٹس کے پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. اچھا اس 13 دسمبر کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات, میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے, حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو, کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ریکوری کا فیز شروع ہوگا. یہاں سے جو ہے 5 جنوری 2024 سے فوج مزید اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے. تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی. تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کرے کوئی فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ کہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے. باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن 5 جنوری تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے جو ہے کون آپ کو سب سے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی ہو ول بی دی نیو پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بتا سکوں گی. لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. اچھا اوکے, میں یہ بتاتی ہوں سارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز جو فور رنرز ہیں اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر آتے ہیں؟ یہی بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے. دیکھیں جو ہے ایک مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی 2/3 میجورٹی کا سپنا, ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا. الائنسز بنانے پڑیں گے, یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا سیٹ اپ آپ کے سامنے آئے گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جائے گا. صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ کولیپس نہیں کرے گا, وہ چلے گا. کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے. 2024 یہ بات میں نے پچھلے 3 سال نہیں کہی, حالانکہ جب کرونا کی پریڈکشن میری وہ بھی بہت ہٹ ہوئی تھی. بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں.